معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں و بہن، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمتوں کی بریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید و عظیم کے لیے لائق مستقبل ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعد اللہ کہاں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ ماہ مبارکہ ہمیں اور آپ کو کس بات کا پیغام دیتا ہے۔ اس سے پہلے نشست کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ماہ مبارکہ کا مقصد پریشانیوں میں، دشواریوں میں، بھوک اور پیاس کی شدتوں میں مبتلا کرنا نہیں، بلکہ ایک اچھا انسان بنانا مقصود ہے۔ بہترین انسان، ایک ایسا انسان جس کی دنیا بھی کامیاب ہو، ایک ایسا انسان جس کی آخرت بھی کامیاب ہو، ایک ایسا انسان جو اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب اور مقبول ہو۔ یہ ہے اس ماہ مبارکہ کا مقصد، تقوی شعار بنانا، متقی اور پرہیزگار بنانا، یہی اس کا مقصد ہے۔ حضرات گرامی، تقوی کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ جس کے اندر 4 صفتیں، 4 خوبیاں پیدا ہو جائیں، یقیناً وہ انسان بڑا متقی ہوگا، یقیناً وہ انسان دنیا کا بڑا بادشاہ اور بڑا ہی پرہیزگار اور نہایت ہی زہد و ورع والا ہوگا۔ وہ 4 علامتیں، وہ 4 خوبیاں: الخوف من الجلیل، ہر حالت میں اپنے رب سے ڈرنا، خوشی کے مواقع ہوں، غم کا مرحلہ ہو، گھریلو مسائل ہوں، سماجی معاملات ہوں، اپنوں کا مسئلہ ہو، غیروں کا مسئلہ ہو، رشتہ داریوں کے معاملات ہوں، تمام معاملات میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا کہ اگر ہم نے غلطی کی، اگر یہ ہمارا معاملہ، اگر یہ ہمارا مسئلہ، اگر یہ ہمارا فیصلہ، اگر یہ ہماری گواہی، اگر یہ ہمارا نظریہ، اگر یہ ہماری فکر، ہماری سوچ اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، یقیناً دنیا بھی ہماری تباہ ہوگی اور آنے والی دنیا آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ اس پوائنٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جس قدر اس ماہ مبارکہ کی نامزدگی کرتا، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ مسلم محلوں میں، اور یہ ہمارا نوجوان طبقہ پوری امت کی بدنامی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ بالخصوص ان راتوں میں جن کے احترام کرنے کی خصوصی ترغیب اور ترغیب اور تعلیم نسل اسلام نے دی ہے، ان راتوں میں پوری رات بدتمیزیاں کی جاتی ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے تقویٰ کے خلاف ہے۔ مارکیٹنگ کی جاتی ہے، شور شرابے کیے جاتے ہیں، گپ شپ کیے جاتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں شب بیداری کے نام پر، نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں قیام اللیل کے نام پر کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ نوجوان بھی کرتے، بچے بھی کرتے، اور سب ایک دوسرے کا مزہ لے رہے ہیں۔ ابھی شام میں سنا کچھ بچوں نے پولیس ڈپارٹ کی جو گاڑیاں ہوتی اس پر بھی پتھر بازیاں کر دی۔ استغفر اللہ۔ بولیے، وہ بیچارے ہمارے تحفظ کے لیے آتے ہیں، اپنا شانتی کو فعال رکھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے محلوں میں جو ہے ہماری شبگیری کے لیے، خیر خیریت کے لیے، ہماری جو ہے محافظت کے لیے ہمارے یہاں پر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے بچوں نے بدتمیزیاں کی۔ حد ہو گئی ہے یہ تقویٰ کے خلاف کہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں، کہ اللہ سے ڈرتے نہیں، کہ اللہ ہے جو محافظ ہے، جو بڑا منصف ہے، جس کا مہر، جس کی گرفت، جس کی پکڑ کبھی بھی ہمارے اولاد کو نافذ ہو سکتی ہے۔ تو ماہ مبارکہ میں بھی
ہمیشہ یہی کہا عبادت کے لیے اگر شب بیداری کرتے ہیں کر سکتے ہیں پوری رات عبادت کیجیے جاگیے مسجدوں میں بیٹھ اللہ سے روئیے یہ رونے کی راتیں ہیں گڑگڑانے کی راتیں ہیں روٹے ہوئے رب کو منانے کی راتیں ہیں ناراض رب کو خوش کرنے کی راتیں ہیں اپنے رب العالمین سے قربت کی راتیں ہیں رب العالمین سے رشتوں کو مضبوط بنانے کی راتیں ہیں رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کی راتیں ہیں اپنے نام اعمال کو سدھارنے کی راتیں ہیں اپنے کردار کیریکٹر اپنی کلچر اپنی تہذیب اپنی تمدن اپنے سوچ اپنے نظریات کو بدلنے کی راتیں ہیں یہ بدتمیزی کی راتیں نہیں ہیں ہنسی مذاق کی راتیں نہیں ہیں ہر قسم کے غلاظتوں میں لذت ہونے کی راتیں نہیں ہیں مزے لینے کی راتیں نہیں ہیں عبادتوں کی راتیں ہیں مذہب اسلام نے عبادت کی ان کی تعریف کی ہے ان کی تحدید کی ہے اللہ رب العالمین سے اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ابن آدم تو بڑا غلط ہے تو گنہگار ہے تو معاصی ہے نافرمان ہے صبح و شام کو ہے اس سے گناہ کے کام ہوتے رہتے ہیں رب کی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں صبح و شام جو ہے قرآن حدیث کی مخالفت ہوتی رہتی ہے بڑا غلط بن چکا ہے گنہگار بن چکا ہے تیرے نام اعمال سیاہ ہو چکے ہیں لہذا یہ مبارک رات ہے لیلۃ المبارکہ ہے اس رات میں اپنے رب سے رو لے اپنے رب کو منا لے ناراض ہو چکا کو خوش کر لے رب العالمین کو منانے کی راتیں ہیں یارو ہم نے کیا اس رات کو کیا سمجھ رکھا ہے مزہ لینے والی رات ہے ہمارے بچے دھمال مچاتے ہیں بڑے بھی دیکھتے بزرگ بھی دیکھتے سب کی نظریں دیکھتی سب خاموش تماشائی بنے کسی کو پرواہ نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے جو بے حرمتی کر رہے ہیں اس بے حرمتی میں ہماری بھی ساجھیداری ہو ہماری بھی حصے داری ہو ہماری بھی شمولیت ہو کہیں نہ کہیں تو ہے حکومت کا ہر فرد میں شریک ہے ہر بندہ شریک ہے بڑا بھی بزرگ بھی جوان بھی بچہ بھی سب اس جرم میں شریک ہے جتنے بھی لوگ خاموش تماشائی بنے ہیں سب اس جرم کے جو ہے شریک ہے سب حصے دار ہیں انہیں سمجھایا جائے سختی سے ان کو روکا جائے اور ان کے گھر والے نئے کہاں ان کو منع نہیں کرتے بچہ گیا کہاں پل پل پر ان پر نظر رکھیے وہ ادھر ادھر گلیوں میں کوچوں میں گیا جائے گا وہ چوری کرے گا وہ جھگڑا کرے گا فساد کرے گا نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کر کے گھر کے تمام جو ہے افراد پر مصیبتیں لائے گا یہ ماہ مبارکہ ہمیں اللہ سے ڈرانے کے لیے آیا اللہ کا خوف دل میں بھرنے کے لیے آیا لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہمارے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں اللہ کے بندو یارو بڑے سنجیدگی سے اس مسئلے پر ہم غور کریں نہیں تو ماہ مبارکہ برکت کے بجائے اللہ کا قہر برسانے لگے گا اور جب اللہ کا قہر برسنے لگے گا اس میں اچھے بھی جو ہے اچھے بھی پکڑ میں آئیں گے برے بھی پکڑ میں آئیں گے چھوٹے بھی پکڑ میں آئیں گے بڑے بھی پکڑ میں آئیں گے عبادت کرنا ہے تو جاگیے عبادت نہیں کر سکتے سو جائیے مذہب اسلام نے پابند نہیں بنایا ہمیں مذہب اسلام نے رات جاگنے کا پابند نہیں بنایا ہے بس اشارہ کیا ہے رہنمائی کی ہے ترغیب دی ہے رغبت دلائی ہے کہ یہ عبادت کریں گے رب العالمین تم سے خوش ہوگا عبادت نہیں کریں گے تو رات تو بنی ہی ہے سونے کے لیے سونا بھی عبادت ہے عبادت کے لیے اگر شب بیداری ہے ثواب ملے گا عبادت کے لیے دھمال مچانے کے لیے اگر جاگ رہے ہیں غلط کاریوں کے لیے اگر جاگ رہے ہیں کہ بہت مزہ آتا ہے مزے لے بھی اللہ کی قسم یہ رات وبال بن سکتی ہے بڑی مصیبت بن سکتی ہے بہت بڑی مصیبت لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے اگر اس پر ہم نے سنجیدگی سے غور و فکر نہیں کیا اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے دوست و احباب کو اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا یاد رکھنا آنے والا دن جو ہوگا ہمارا بڑا تاریخ ہوگا تاریخ لکھی جائے گی میں اشارہ کر رہا ہوں اپنے نظروں سے اس کا مشاہدہ ہو آپ کریں گے سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کریں پوری تمام پوری رات ارے عبادت کرو یار اللہ کی عبادت کرو مت ادھر ادھر راستے کے کناروں پر پختانیوں پر بیٹھ کر کے گفتگو مت کرو میرے نبی نے کہا عشاء کے بعد میں عبادت کے لیے اگر جاگ سکتے ہیں تو جاگیے اللہ ثواب دے گا دنیا کے لیے عشاء کے بعد مت جاگیے اسلام کے ایمان کے خلاف ہے شام میں تاخیر سے سونا اسلام کے خلاف صبح میں تاخیر سے اٹھنا سنت کے خلاف حضرات گرامی تو یہ چار چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائے اللہ کا ڈر ہر حالت میں اللہ سے ڈرنا یہ غلط کام ہو رہے ہیں اٹھ کر
بار سوچے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم بیچ پکڑ میں آئیں گے، ایسا تو نہیں کہ ہماری بیچ سے داری ہے، ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ ایک بار سوچے امانت کا خوف من الجلیل اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، جو بھی شریعت مطہرہ نازل کی گئی اس پر عمل کرنا، اس کے تمام قانون کو دل سے ماننا، تمام قانون کو عملی جامہ پہنانا، صرف ادھر سے سننا اور ادھر سے گوانا نہیں، بلکہ سننے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ جتنی بھی چیزیں ہمارے خواہشات کے مطابق، ہمارے خواہشات کے خلاف، ہمارے مرضی کے مطابق، ہمارے مرضی کے خلاف جتنی بھی چیزیں مذہب اسلام نے دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جتنا دے دے اتنا لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تیسری چیز وارضاء بالقلیل، اللہ جتنا دے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، خوش رہے، زیادہ کے چکر میں فراڈ نہ کرے، زیادہ کے چکر میں غلط کام نہ کرے، زیادہ کے چکر میں حرام کام نہ کرے، زیادہ کے چکر میں ایک دوسرے کو بیوقوف نہ بنائے، زیادہ کے چکر میں ان کی ٹوپی ان کے سر پر رکھنے کی عادتیں چھوڑ دیں۔ جتنا بھی اللہ نے دیا، اللہ دینے پر آتا ہے تو ایک یتیم بچے شداد کو دنیا کا بادشاہ بنا دیتے، قارون کو یہ بھی یتیم تھا، دنیا کا مشہور معمول انسان بنایا، دولت اس کے قدموں میں ڈالا، لیکن کیا قارون کی دولت باقی ہے؟ کیا شداد کے خزانے، شداد کی جنت دھرتی پر موجود ہے؟ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور جس نے کیا نام ہے اپنی جنت میں رہنے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے خود کی جنت میں رہوں گا، اللہ کی جنت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ تو شداد کی جنت باقی ہے، نہ تو قارون کے خزانے باقی ہیں، نہ تو بڑے بڑے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، جتنے بھی سلطان گزرے ہیں، ان کی سلطنتیں باقی نہیں ہیں، ان کے طاقت اور قوت باقی نہیں ہے، کچھ بھی سب اس دھرتی میں مٹ گئے، کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ ہم بھی جانے والے تھے، جانے ہی کے لیے آئے ہیں یار، رہنے کے لیے نہیں آئے۔ جتنا بھی اللہ دے دے اس سے راضی رہے، اس سے راضی رہے، زیادہ کی چکر میں غلط نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے الحق التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا والوں تم کو تو کثرت طلب نے تباہ کر دیا، حلال و حرام کی تمیز نہیں رہی، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہی، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ انسان کہیں بھی اپنے مفاد کے لیے جا کر کے کھڑے ہو جاتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کہیں بھی جا کر کے کھڑے ہو جاتا ہے، کہیں بھی جو حصے داری شرکت شمولیت کو لے کر لیتا ہے، بس اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اپنا اسٹیج دیکھتا ہے، اپنا پلیٹ فارم دیکھتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، کچھ بھی۔ حضرات گرامی، دنیا کے لیے ایسا مت کریے، اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے صحیح اور غلط کی تمیز کیجیے، حلال و حرام کی تمیز کیجیے، حق اور باطل کی تمیز کیجیے، جتنا بھی اللہ دے دے اس پر راضی رہیں۔ جان ہے دنیا سے۔ چوتھی چیز آنے والی زندگی کی تیاری کرنا، والاستعداد لیوم الرحیم، ہمیشہ تیار رہنا، ہمہ وقت تیار رہنا، اس عظیم سفر کے لیے، اس خطر سفر کے لیے تیار رہنا جس کو سفر آخرت کہتے ہیں۔ بہت ہی بھیانک سفر ہے، بہت ہی پرخطر سفر ہے، بہت ہی طویل سفر ہے، اس سفر پر چلنے کی تیاریاں کرنا، نیک کام کرتے رہنا۔ چار چیزیں حضرات گرامی، کیا ہمارے اندر یہ چاروں چیزیں پیدا ہوئی؟ کیا ہمارا تقوی بدلا؟ کیا ہمارے زود و ورع میں کچھ سدھار آیا؟ اگر سدھار نہیں آیا یارو، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو رکھ رہے ہیں، عبادات تو کر رہے ہیں، لیکن شاید روزوں کا اثر، شاید عبادتوں کا اثر ہماری زندگی پر جیسا مرتب ہونا چاہیے ویسا مرتب نہیں۔ اس کے آثار جیسے ظاہر ہونے چاہیے، جیسے دکھنے چاہیے، عبادتوں کے آثار، وہ آثار دکھ نہیں رہے، وہ آثار نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے واسطے ابھی ہمارے پاس چند دن ماہ مبارکہ کے بچے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، اپنے اندر صحیح معنوں میں تقویٰ پیدا کر سکتے ہیں، اپنے اندر جو ہے سچی تقویٰ کیا نام ہے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، یہ ماہ مبارکہ
ہمیں اور آپ کو قرآن اور سنت کا پابند بنانے کے لیے آیا. قرآن اور سنت کا پابند بنانے آیا. کسی شخصیت کا پابند بنانے نہیں آیا. کسی کیا نام ہے کسی فکر کا پابند بنانے نہیں آیا. کسی نظریے کا پابند بنانے نہیں آیا. پابند بنانے آیا کتاب اللہ سنت رسول اللہ. کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا پابند بنانے آیا ہے. وہ بڑے حضرت نے بولے, بڑے پیر نے بولے, بڑے صاحب نے بولے, انہوں نے بولا, انہوں نے بولا نہیں. قرآن نے کیا بولا, مصطفیٰ کے فرمان نے کیا بولا, قرآن اور سنت کا پابند بنانے کے لیے قرآن آیا جو ہے ہمارے پاس آیا. کیسے؟ ایک بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے, کیا مجال کی 1 منٹ پہلے زبان پر کوئی کھجور کا ٹکڑا رکھ لے, کیا مجال کی ایک گھونٹ پانی نکل جائے. حلق سوکھ رہا ہے, بھوک کی شدت سے نڈھال ہے, بیدار ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نڈھال ہو کر کے سو جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, بیٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے, ہمت نہیں ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی کیا مجال کی ایک قطرہ پانی جو ہے اپنے حلق سے نیچے اتار لیں. یعنی قرآن اور سنت کا پابند کتنا ہوتا ہے, ان کو فکر اس بات کی ہوتی ہے اگر ایک گھٹ پانی پی لیا میرے رب کے خلاف ہوگا, میرے نبی کے خلاف ہوگا, کچھ کھا لیا مصطفیٰ کے خلاف ہوگا, شریعت کے خلاف ہوگا, قرآن حدیث کی مخالفت ہوگی. اس مخالفت سے بچنے کے لیے نہ تو کچھ کھاتا ہے نہ تو کچھ پیتا ہے. شادی شدہ حضرات ہیں, بیوی موجود ہے, اس کے باوجود بھی ڈر ہے کہ قرآن حدیث کی مخالفت ہوگی, بیوی کے قریب نہیں جاتا. گویا کہ یہ ماہ مبارکہ ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیتا ہے, ہمیں اور آپ کو دعوت سخن دیتا ہے کہ اللہ کے بندو, جس قدر تم رمضان المبارک کے مہینے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پابند تھے, سال کے 11 مہینوں میں بھی تم خود کو پابند بنا سکتے ہو, کوئی مشکل نہیں. جیسے رمضان کے روزوں کی فکر تھی کہ روزے تباہ ہو جائیں گے, قرآن حدیث کی مخالفت ہو جائے گی, یہی فکر سال کے 12 مہینوں میں بھی ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے گڑبڑی کی ہے, نماز پڑھ کر آ رہے نماز تباہ ہو جائے گی, ہم نے گڑبڑی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے, قرآن کی جو تلاوت کی ہے تلاوت تباہ ہو جائے گی, ہم نے جو دعا کی ہے دعا کے اثر ختم ہو جائیں گے, جتنی بھی اللہ کو منانے کے لیے ہم نے عبادتیں کی ہیں ساری عبادتیں خراب ہو جائیں گی. یہی سوچ, یہی فکر, یہی نظریہ ابن آدم کے دل میں, ایک مومن کے دل میں, ایک مسلمان کے دل میں ہمہ وقت ہونا چاہیے. سال کے دیگر مہینوں میں بھی ہونی چاہیے, صرف رمضان میں کہ روزہ خراب ہو جائے گا, رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی کہ ہماری نمازیں خراب ہو جائیں گی, ہماری عبادتیں خراب ہو جائیں گی, اور ہم نے جو ماہ مبارکہ میں روئے ہیں, گر گرائے ہیں, مانگے ہیں, عبادتیں کی ہیں, ریاضتیں کی ہیں, رب کو راضی کرنے کی کوششیں کی ہیں, ساری محنتوں پر پانی پھر جائے گا. رات میں شب بیداری میں بچے روتے ہیں, لائٹیں بند کر کے روتے ہیں, تاریخ کر کے روتے ہیں تاکہ وہ دیکھ نہ پائے, صرف اللہ دیکھے. اب جیسے لائٹ جلتی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے عبادت کی اور اس کے بدتمیزیوں کی لائٹ جل جاتی ہے. جیسے لائٹ جلی وہ بھول گیا کہ میں رو کر کے آ رہا ہوں اللہ کے سامنے. جیسے لائٹ جلی اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے رب سے کیا کیا مانگے ہیں. ارے دعا کرتے یارو خود کو بدلنے کے لیے, دعا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں نادم ہونے کے لیے, شرمندہ ہونے کے لیے کہ اللہ ہم چھوٹے ہیں, تیرے غلام ہیں, تیرے بندے ہیں, تجھ سے مانگ رہے ہیں. اب جیسے ہی لائٹ جلتی ہے یہ احساس ختم ہو جاتا ہے, شرمندہ رہیے رب کے سامنے. احساس ہونا چاہیے, چہرے سے لگے کہ یہ بندہ بڑا عاجز ہو چکا ہے, یہ بندہ بڑا کمزور ہو چکا ہے, یہ بندہ بے بس ہو چکا ہے. بے بسی کا اظہار ہونا چاہیے ہمارے چہروں سے. ایسا نہیں جب تک دعا کریں تب تک بے بسی ظاہر ہو, دعا کرنے کے بعد ہنسی مذاق شروع, دعا کرنے کے بعد قرآن حدیث کی مخالفت شروع, دعا کرنے کے بعد پھر مسجد میں وہی ڈھنگ وہی طریقہ. کیا فائدہ ہے دعا کرنے کا؟ دعا کرنے کا کیا فائدہ, رونے کا کیا فائدہ, آنکھ سے آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مذاق کر رہے تھے اللہ سے, دعا نہیں کر رہے تھے, مذاق کر رہے. مذاق مت کریے, عبادت کریے, سچی عبادت کریے, عبادتوں میں خلوص پیدا کیجیے, عبادتوں میں عاجزی پیدا کیجیے,
عبادتوں میں انکساری پیدا کیجیے. عبادت میں جتنی عاجزی تھی، عبادت کے بعد بھی وہ عاجزی اگر دکھ رہی ہے، عبادت کا فائدہ ملا ہے، لیکن عبادت کے بعد وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ بے بسی اگر ہمارے چہرے پر ظاہر نہیں ہے، دکھ نہیں رہی ہے، مرتب نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی قسم دعا کا کوئی فائدہ نہیں. دعا کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، اس کے فراغت کے بعد پھر ویسے غلط کام کرنے لگتے ہیں، ہنسی مذاق بے حرمتی. کیا فائدہ یار عبادت کا؟ یہ پابند بنانا ہے ایمان مبارک قرآن سنت کا کہ مسلمانوں، اللہ کے بندوں، ہم وقت قرآن سنت کے پابند رہو. مخصوص وقت میں، کسی خاص گھڑی میں، کسی خاص دن میں نہیں، ہم وقت پابند رہیے. دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، گھر ہو، کام ہو، سماج ہو، معاشرہ ہو، دکان ہو، بازار ہو، مکان کہیں بھی ہو، قرآن اور سنت کے پابند رہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. مسلمانوں، جب بھی تمہیں اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، جب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول دعوت دیں اور اس کو قبول کیجیے، لبیک کہیے. اور اگر آپ نے گڑبڑ کی تو یاد رکھنا عذاب کا انتظار کرتے رہنا. ایک مومن کی سوچ، ایک مومن کی فکر، ایک مومن کے نظریہ ہم وقت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جب تک زندہ رہے قرآن سنت کے مطابق زندہ رہے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پہ خیر. یہ مومن کی سوچ ہونی چاہیے. حضرات گرامی، تو قرآن اور سنت کا پابند بنانے آیا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ سال کے 12 مہینوں میں بھی پابند رہے گی. وہ چاہے شادی کے مرحلے ہوں، وہ چاہے عقیقے کے ایام ہوں، وہ چاہے دیگر تقریبات، وہ چاہے کیسے بھی فنکشن ہو، وہ کیسی بھی پارٹیاں ہوں، انشاءاللہ تعالی تمام فنکشن میں، تمام تقریبات میں قرآن و سنت کے پابند رہیں گے انشاءاللہ. اور گھر کے خواتین کو بھی پابند بنائیں گے. ادھر حضرت بیٹھ کے رونا رو رہے ہیں، ادھر بیگم صاحبہ مارکیٹنگ کر رہی ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیا ہو رہا ہے؟ مرد بنیے، ذمہ دار بنیے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم الصالحات. ہمیں ذمہ دار بنایا، مردوں کو ذمہ دار بنایا، حاکم بنایا، حکم نہیں بنایا. حاکم بنایا، ہمیں حکم نہیں بنایا، ذمہ دار بنایا. ہماری ذمہ داری ہے ہم مسجد میں روئیں اور بیگم صاحبہ مارکیٹ میں جا کر کے مارکیٹنگ کریں. اب میں بالکل کھول کر کے بولوں گا تو بولیں گے جناب کیا بک جا رہے ہیں. اب اتنا اشارہ تو کافی ہے. یہاں مسجد میں جناب ہو رہے ہیں، وہاں مارکیٹنگ ہو رہی ہے، کچھ بھی چل رہا ہے، سب کچھ حلال بھی، حرام بھی، صحیح بھی، غلط بھی، بے حرمتی، سب شروع ہے. استغفر اللہ. وہ بھی قیام اللیل میں، ليلۃ القدر میں، دن بدن تراویح میں لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. اب نماز نہیں چاہیے، بہت پڑھ لیے، 20 دن تک پڑھے، کتنا پڑھیں گے؟ اب مارکیٹنگ بھی تو کرنی ہے. اسی سوچ کو بدلنے آیا ہے ایمان مبارک. اور اگر سوچ نہیں بدلی آ رہا تو شاید ان عبادتوں کا کوئی فائدہ آپ کو ایسا نہیں. پابند بنائیے اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے، اور غلط چیزوں سے دور رہیے، بچیے. حضرات کرام، اسی طریقے سے ہمارے اخلاق کو سدھارنے کے لیے ماہ مبارک آیا. اخلاقیات کو سدھارنے کے لیے ماہ مبارک کا ملا. ہمارا اخلاق بدل جائے، ہمارا کردار بدل جائے، ہماری سوچ بدل جائے، ہمارا کلچر، ہمارا تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا نظریہ، ہمارے افکار و خیالات سب کو بدلنے کے لیے بہتر سے بہتر فکر دینے آئے، اچھے اخلاق کا مکمل بنانے آئے، اچھے کردار کا مکمل بنانے آئے. جب روزے سے ہوتے ہم نے ہمیشہ سنے کہ اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يسخر، کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو زبان سے بےہودہ گوئی نہ کرو، ولا يسخر، اور چیخو
चिल्लाओ बेहुदा कोई तो A to Z जितनी भी चीजें हैं जो अखलाकियात के खिलाफ हैं, ऐसा कोई भी काम मत करो जो अखलाकियात के खिलाफ हो। किसी से अफिया मत, उससे भी बात मत करो, या बीवी से भी रमजान की हालत में मजाक नहीं कर सकते। ऐसा मजाक जो अखलाकियात के खिलाफ हो, बीवी से भी। जब तक रोजे में, और यहाँ तो जनाब यार सबसे शुरू बेचारा रोजा भी है, उधर साइड में करवट के किनारे खड़े होकर के मोबाइल से शुरू, पता नहीं भैया किससे बात कर रहे हैं, दोस्ताने वाले दोस्ताने से बात कर रहे हैं, तो इतने गुपचुप में क्यों बातें कर रहे हैं? क्या अल्लाह से डरते नहीं? अल्लाह का खौफ नहीं रहा? अल्लाह के नबी ने कहा इनका रसूलुल्लाह अलैहि फला यरफस, बेहुदा कोई मत करो रोजे की हालत में, वला यस्खब, और चीखो चिल्लाओ भी नहीं। अगर कोई झगड़ा करने के लिए दावत दे, तुम्हारे शान के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है, तुमको भड़का रहा है, वो शैतान है, तुमको जज्बात में लाना चाह रहा है, गलत तुमको बनाना चाह रहा है, आप उससे इतना कह दो कि भैया मैं रोजे से बहस नहीं कर सकता, मैं बहस नहीं कर सकता, बाद में देखेंगे। कितने बेहतरीन पैगाम और कितनी बेहतरीन दावत अल्लाह के नबी ने दिया है रोजे को बचाने, यानी इस बात की तरफ इशारा किया कि मेरी उम्मत के लोगों तुम अपने अखलाक और किरदार को बदलो, अखलाक को बदलिए, किरदार को बदलिए। लेकिन अफसोस सद अफसोस, जिस अखलाक को बदलने के लिए अशवारे ने 1 महीना हमें कंटिन्यू दिया है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं, कंटिन्यू तसलसल के साथ 1 महीना दिया है। आज उसी मजहब को मानने वालों के अखलाक सबसे बहुत इससे बदतर होते जा रहे हैं। कितनों बड़े दीनदार बन जाए, नमाजी भी हो, हाजी भी हो, सबका तो खैरात भी हो, इबादत की सारी नौयतें, सारी किस्में, सारी शक्लें मौजूद है, लेकिन अखलाक हमारा गलत है। अल्लाह की कसम, उस बदखुल्की की बुनियाद पर अल्लाह ताला सारी इबादतों को ठोकर मारते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा इन्ना मिन अहदिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामह अहसिनुकुम अखलाक़ा, मेरे उम्मत के लोगों, क़यामत के दिन तुमको मेरी रिफ़ाक़त चाहिए, क़यामत के दिन तुमको मेरी मुसाहबत चाहिए, क़यामत के दिन तुमको मेरा साथ चाहिए, क़यामत के दिन तुमको मेरा साया चाहिए। अपना अखलाक बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम में सबसे ज्यादा महबूब मेरी नजर में वो है जिसके अखलाक सबसे ज्यादा बेहतर है, और क़यामत के दिन वो बंदा मेरे से सबसे ज्यादा करीब होगा। कौन सा बंदा? जिसके अखलाक सबसे बेहतर होंगे, और उसी अखलाक को सुधारने और बनाने के लिए माय मुबारक है, ताकि नबी की सोहबत को शर्फ मिले, नबी की रिसालत का एजाज हासिल हो, नबी की कुर्बत हमें वहां भी हासिल हो। इसलिए माय मुबारक का हमें जो है हमें अनाउंस पता किया गया है, हमें गौर कर लिया हो कि क्या हमारे अखलाक में बदलाव आता या नहीं आता। अगर अखलाक में बदलाव नहीं आ रहा है, अल्लाह के वास्ते हम और आप अपने अखलाक को बेहतर बनाएं, सुधारें, बदलें, चेंज करें, तब्दील करें। अल्लाह के नबी ने क़यामत के दिन मेरी नजर में सबसे बदतर वो होगा, सबसे बदतर वो होगा नबी की नजर में। कौन? जिसका अखलाक बदतर है, जिसका किरदार बदतर है, जिसका अखलाक और जिसका किरदार बदतर, नबी की नजर में क़यामत के दिन दुनिया का सबसे बदबख्त और सबसे बदतरीन इंसान होगा। अपने अखलाक का जायजा लेना यारों कि ऐसा तो नहीं कि मैं क़यामत के दिन नबी की नजर में सबसे मबगूज और सबसे मरदूद और सबसे बदतर बदखुल्क बनेगा। अल्लाह के नबी को क़यामत के दिन से सबसे ज्यादा दूर होगा। कौन? जिसका अखलाक खराब है, गड़बड़ है, घटिया। याद रखना यारों, जिसको क़यामत के दिन नबी की रिफ़ाक़त और मुसाहबत का शर्फ नहीं मिलेगा, अल्लाह की कसम वो कामयाब नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता।
इंसान होगा और नबी की नजर में बुरा वो होगा जिसका किरदार बदतर होगा। कितनी भी इबादतें करके जाएंगे, कितनी भी रियासतें करके जाएंगे, अल्लाह ने गिरामी बहरहाल तो हम और आप अपने अखलाक को जो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये माह मुबारक हमारे अखलाक को बेहतर बनाने के लिए आया है, हमारे अखलाक को सुधारने के लिए आया है। हज़रात गिरामी इसी तरीके से ये माह मुबारक हमें और आपको गरीबों का दर्द, जरूरतमंदों का दर्द, मजबूरों का, बेगाहों का, बेसहारों का दर्द देने के लिए आया कि हमारे अंदर गरीबों के दर्द का एहसास हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ शायद कि हमने इस माह मुबारका के पाने के मकसद को समझे और जाने ही नहीं। इंसान जब भूखा रहता है, भूख की शिद्दत बर्दाश्त करता है, तो गरीबों के दर्द का एहसास होता है कि यार हिंदुस्तान पर किसी की चीजें खाते हैं, न जाने कितने गरीब भाई ऐसे हैं जिनको किसी बेचारों को फाका में मिलता है, जिन बेचारों को पीने की चीजें भी बराबर में असर नहीं होती। तो जब एहसास होगा दर्द का, तो अल्लाह ताला ने अगर हमें साहिब नसीहत बनाया है तो हम और आप ईमानदारी के साथ, अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ ज़कात निकालेंगे अपने माल में से, और वो ज़कात मालदार अपने माल में से ज़कात निकालेंगे और गरीबों पर खर्च करेंगे। वो अपनी माह मुबारक हमारे अंदर इंफाक फी सबीलिल्लाह का जज्बा भरने आया, एक अच्छी सोच, एक अच्छा जज्बा पैदा करने के लिए आया। हमारे सामने से डब्बा जाता कर 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 5 रुपया ले जाते, 5 रुपया। अरे यारों, मैंने हमेशा कहा मुश्किल नहीं है, नीयत और इरादा बनाइए, हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। हमारे घर में 2 बच्चे, ऐसे समझ लो 2 नहीं 3 है, 4 है, समझ लो 5 है, 4 अपने बच्चे और एक मस्जिद, 5-5 रुपया अपने बच्चों को देते और एक मस्जिद अल्लाह के घर के लिए 5 रुपया रखते, 10 रुपया अपने बच्चों को दे रहे। तीसरा बच्चा हमारा मस्जिद अल्लाह का घर, इस तीसरे के लिए भी 10 रुपया निकालना। ये बच्चा नहीं है, इसको यीशु मत बनाइएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। जैसे 2 बच्चों को दे रहे हैं, 3 बच्चों को दे रहे हैं, चौथा भी समझ लें कि चौथी जगह पर भी हमें देना है, उसको भी जरूरत है। जबान तो नहीं दिया है, लेकिन उसकी बेजुबानी भी हमसे मांग रही है, बेजुबान होकर के हमसे फरियाद कर रही है। क्या इसकी फरियादें हम सुनते नहीं? जो यहाँ जरूरतें हैं, तो जरूरतें आसमान से जिब्रील अमीन थोड़ा उतर करके आएंगे पूरी करने के लिए। उन जरूरतों को पूरा हम ही लोग करेंगे यार, हमारे ताउन से होगा, हमारे मदद से होगा। जहां भी जिस भी मस्जिद में रहे, मैं ये नहीं कहता कि हमारी ही मस्जिद में आकर के कीजिए, जहां भी आपको अल्लाह ताला मौका दे दे वहां आप जाइए, अपने जेब में 5 रुपया रखकर 10 रुपया रख करके ले जाइए और अल्लाह के घर में खुशी खुशी दे दीजिए। अब ऐसा नहीं कि जो सड़े और फटा कटा पिटा नोट रहता कोई ना ले मस्जिद में चला डालो। अच्छा नोट जो सबसे खूबसूरत रहे, ताजा नोट रहे, वो डालिए। हां, जिसको कोई दुकानदार नहीं पूछता उसको मस्जिद पूछ ले, मत ऐसा कीजिए। दिल के मतलब ऐसा लगे कि आप खुशी से दे रहे हैं। तलाश करके आपके जेब में जितने नोट हो उनमें से तलाशिए कि बढ़िया नोट बने, जो अच्छा नोट होगा वो भी अल्लाह के रास्ते में दो। देख इसको अपने रब को दे, इसने सब कुछ दिया, सब कुछ नवाजा। बहरहाल अल्लाह के करामी, तो ये माह मुबारक हमें और आपको गरीबों के दर्द का एहसास देता है, और उसी एहसास की वजह से हम और आप जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं, और खर्च करने की सोच और फिक्र और नजरिया देता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमें और आपको माह मुबारक के जो भी पैगामात हैं, जो भी मुतालबात हैं, इलाहा आलमीन तमाम पैगामात को, तमाम मुतालबात को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस इलाहा आलमीन हमें मुत्तकी और परहेजगार इंसान बन करके जिंदगी जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह का पाबंद बना दे, तअम्मुल जो है पाबंदी के साथ जो है कुरान हदीस पर हम सबको अमल करने वाला बना। परवरदिगारा हम तमाम को जो है अखलाकियात को बेहतर से बेहतर बनाने की ताकत और तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको अपने अखलाक को सुधारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम के अंदर गरीबों के दर्द का एहसास पैदा कर दे। अल्लाह हम सबको जो है जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को अदा करने की ताकत और तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको पाबंदी के साथ इंफाक फी सबीलिल्लाह की तौफीक अता फरमा, ज़कात की अदायगी की ताकत और तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन हमसे जो भी माह मुबारक में जो भी कुरान हदीस की या माह मुबारक की जो भी मेहरबानी हुई है
اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا قریب ہے۔ اللہ ان تمام بےحرمتیوں کو، تمام کوتاہیوں خامیوں کو اللہ تعالی الہ العالمین کو درگزر فرما۔ اللہ ہم تمام کو ماہ مبارکہ کے احترام کرنے کی، اس کی عظمت کو، اس کی تقدس کو سمجھنے کی اور اس کو بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ ہمیں جو مقروض ہیں اللہ انہیں ادائیگی قرض کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو زندگی کے مشکلات اور مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ الہ العالمین پر خصوصی توجہ فرما، الہ العالمین پر خصوصی مدد فرما۔ پروردگارا ہم نے کسی عذر کی کوئی بنیاد پر جو ہے ماہ مبارکہ میں یہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں اللہ انہیں توفیق عطا فرما، انہیں ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین ہر اعتبار سے ان کی مدد فرما، انہیں بھی نیکیوں کی توفیق دے دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق دے دے، ماہ مبارکہ کے احترام کی توفیق دے دے۔ الہ العالمین ہمیں جو وفات پا چکے ہیں اللہ انہیں خیربڑ سکون اور راحت عطا فرما، ان کے قبر کے اندر جو ہے اپنے نور سے تو بھر دے۔ الہ العالمین ہمیں جو بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں الہ العالمین شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی جینے اور کرنے والا بنا، اور جب ہم سب کا خاتمہ خیر ہو آمین تقبل یا رب العالمین۔